आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आप सब मोमिनीन खैर आफियत से होंगे। जैसे आप जानते हैं कि मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामज़िल्लो ने माह रमज़ान अज़ीम के हवाले से जो हमेशा ख़िताब फरमाते हैं, इस दफ़ा भी क़ुमुल मुक़द्दसा में जम-ए मोमिनीन में उन्होंने कुछ इरशादात फरमाए हैं। इस हवाले से इस प्रोग्राम में आपके हाज़िर ख़िदमत है और इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि जो नुकात उन्होंने इरशाद फरमाए हैं उस हवाले से कुछ तशरीह और कुछ चीज़ों को आपकी खिदमत में मज़ीद जो है वो बयान कर सके। और आज इस अमर के लिए हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल जना मौलाना सैयद अली अब्बास रिज़वी साहब। क़िबला राब्ता जो है वो हमारा इस वक्त कायम हो चुका है। इंशाअल्लाह उनके खिदमत में जाते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है? खैर आफियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। अल्लाह आपको सलामत रखे। हैं। सबसे पहले तो नहायत ही आपके ममनून और मशकूर है कि इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और मैं बिला फासला आपकी इजाज़त से सवालात का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। मर्ज आले जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामज़िल्लो ने इस ख़िताब में इब्तिदा एक हदीस से की थी और यह हदीस जो है मुख्तलिफ़ अनावीन के साथ मौजूद है। फरमाया कि बेहतरीन लोग वही है कि जो दूसरे लोगों के लिए सूदमंद होते हैं। इस हवाले से क़िबला आप जो है क्या इरशाद फरमाएंगे, क्या तशरीफ़ फरमाएंगे? बिस्मिल्लाह फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सबसे पहले मैं खुद तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ अलैकुम और सलाम। आप लोगों की कदरदानी और आप लोगों का शुक्रिया। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये मौका दिया है। इस मंजिल पर मैं भी अपनी तरफ से ये बात कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के ज़रिए से कि आयतुल्लाहिल उज़्मा सादिक़ शिराज़ी हफ़िज़हुल्लाह का ये एक बेहतरीन काम है, बेहतरीन अम्र है कि आप जो अहम तरीन मुनासिबतें हैं हमारे साल की, माह मुहर्रम और माह रमज़ानुल मुबारक, इससे क़ब्ल हमेशा मुबल्लिगीन को पैगाम देते हैं और जो बयान होता है हज़रत आगा का वो बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास नुकात पर मुश्तमिल होता है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि हम जैसे मुबल्लिगीन के रूह में एक तरीक़े से दोबारा जान पैदा हो जाती है इनके बयान के ज़रिए से। खूब चूँकि माह मुबारक रमज़ान एक ख़ास फसल है, एक ख़ास मौका और ख़ास ज़माना है कि जिससे हम बेहतरीन इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ये चूँकि ये महीना जो है एक जानिब खुद शनासी का है, खुद साजी का है, वहीं ये ज़माना एक ऐसा ज़माना है कि जिसमें हम कलाम वही से करीब हो सकते हैं और कलाम वही से आशना होते हुए समाज की मानवी और मादी मुश्किलात का राह हल तलाश कर सकते हैं। बेशक। लिहाजा इस मौके पर हम तमाम मुबल्लिगीन दीन और मुबल्लिगीन इस्लाम की ज़िम्मेदारी होती है कि इस ख़ास मौके और महल से फ़ायदा उठाएं। चूँकि ये हमेशा जो ज़माना ख़ास होता है, जो मौका ख़ास होता है, वो लोगों के लिए किसी बात को सुनने की आमादगी का बेहतरीन मौका होता है। माह मुबारक रमज़ान में लोग रूहानियत से करीब होते हैं, मानवियत से करीब होते हैं। लोग हमारी दीनी गुफ्तगू को और इस्लाही बातों को सुनने के लिए आमादा होते हैं और ऐसा मौका पूरे साल में इतनी आसानी से फराहम नहीं होता है कि लोग जमाअत के साथ इज्तिमाई तौर पर एक साथ खुदा की जानिब मुतवज्जे हों और मानवियत और रूहानियत से करीब हों। चूँकि ये माहौल फराहम होता है, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम दीन की खदमात के लिए आगे आएँ और दीन के पैगाम को आम करने के लिए कमर कसें। लिहाजा हज़रत आगा ने जो हदीस
وہاں پر پیش فرمایا ہے. جی وہ حدیث یہ کہ بہترین انسان وہ ہے کہ میں عربی بھی نہیں پڑھ رہا ہوں اس وقت، جی چونکہ یہ چاہتا ہوں کہ کم وقت میں جتنی گفتگو ہاں زیادہ سے زیادہ ممکن ہو بالکل وہ انجام دی جا سکے. یقیناً. بہترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. جی اب ظاہر سی بات ہے کہ جب فائدہ پہنچانے کی بات آتی ہے اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں، جی تو ہر انسان اپنی اپنی توان کے اعتبار سے، یا یہ کہا جائے اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اور اپنے اپنے طرز فکر کے اعتبار سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. جیسا جی کہ مثلاً اب میں پاکستان اور بنگلہ دیش یا اردو کے دوسری جگہوں کے حالات اور وہاں کے ماحول سے واقف تو نہیں ہوں، لیکن جی ہاں اپنے ہندوستان میں نے یہ ماحول دیکھا ہے کہ جی ماہ مبارک رمضان میں لوگ خیرات کی طرف رخ کرتے ہیں جی اور بالکل. بے شمار کار خیر انجام دیے جاتے ہیں. ہدیہ کی جو لوگ سرمایہ دار ہیں، جو لوگ مالدار ہیں، وہ بے لوگ شک. غربا اور فقراء میں غلات تقسیم کرتے ہیں. بعض ادارے ہیں کہ جن کی جانب سے غلات تقسیم ہوتے ہیں. یہ بھی ایک کام وہ ہے کہ جی جو بالکل فائدہ بخش ہے، فائدہ پہنچتا ہے اس سے. کہ یقیناً. کافی گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایک مہینے کا اپنا آذوقہ نہیں ہوتا ہے، ایک مہینے کا غلہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کو جی ایک جگہ مثلاً چاول، دال، آٹا، شکر مثلاً یہ ساری چیزیں فراہم کر دی جاتی ہیں کہ اس کے طفیل میں میں سمجھتا ہوں کہ جی خیرین کی جانب سے جو مدد کی جاتی ہے کہ ایک بندے خدا کے لیے وہ 2 مہینے کا سامان فراہم ہو جاتا ہے. تو ماشاء ایک اللہ. فائدہ پہنچانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. بالکل سرمایہ داروں کے پاس، جن کے پاس امکانات ہیں، جن کے پاس مال ہے، وہ یہ کام انجام دیتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جی مادی اعتبار سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے. لیکن جی ہم جو علماء اسلام ہیں، جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، جنہوں جی نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات حاصل کی ہیں، جی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر مثلا ہمارے ہاتھ میں مادی امکانات ہیں تو بہرحال اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. بالکل اور اگر نہ ہو یا یہ کہ دونوں کام ایک ساتھ بھی انسان کر سکتا ہے، مادی فائدہ بھی پہنچائے، مانوی فائدہ. یہ چونکہ مانوی فائدہ یہ جی زیادہ دنوں تک باقی رہے گا، جی یہ دنیا سے لے کر انسان کے لیے آخرت تک کا سامان فراہم کرے گا. بے مثلا اگر ہم شک. کسی کو 2 مہینے کا زوقہ دے دیں گے، 2 مہینے کا غلہ دے دیں گے، تو 2 مہینے کے بعد پھر اس کا ختم ہو جائے گا. جی جو ہم نے دیا تھا وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے ثواب تو وہاں پہ دائمی لکھ دیا جائے، جی بالکل لیکن ظاہر سی بات ہے وہ غلہ اس کے پاس کتنے دن چلے گا؟ 2 مہینے کا دیا ہے تو جی 2 مہینے چلے گا. اگر اس نے بہت کفایت سے کام لیا تو ممکن ہے، قناعت سے کام لیا تو جی ممکن ہے کہ وہ 2.5 مہینہ چل جائے. بالکل لیکن بہرحال وہ ایک مدت میں ختم ہو جائے گا. لیکن یقیناً. اگر ہم کسی کو ایسا فائدہ پہنچائیں جو فائدہ اخروی فائدہ ہو، ماشاء تو اللہ. وہ اخروی فائدہ اس کا دنیا سے لے کر آخرت تک کام دے گا. بے مثلا شک. ماہ مبارک رمضان میں ایک اہم ترین ذمہ داری مبلغین اسلام کی یہ ہے کہ دین کی احکام اور دین کے قوانین کی ترویج کریں. کیونکہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جی ماحول بہت فراہم ہوتا ہے، ماحول مہیا ہوتا ہے، جی لہذا دین کے امور کی جانب لوگوں کو متوجہ کریں اور لوگ بآسانی ان باتوں کو سننے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں. جیسا بے کہ شک. تقریباً حقیر کا بھی تجربہ میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال سے یہ تجربہ ماشاء رہا ہے کہ اللہ ماہ بالکل مبارک رمضان میں جتنا لوگ استفادہ کرتے ہیں اتنا اور پورے سال میں کسی دن استفادہ نہیں کرتے ہیں. یقیناً. البتہ یہاں پر ایک نقطہ میں اگر وقت ہو تو جی بسم اپنی اللہ. طرف سے اضافہ کر دوں. وہ بسم یہ اللہ. کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے تعلیم، ایک کا نام ہے تبلیغ. جی دونوں میں فرق ہے. تعلیم جو ہے ماہ مبارک رمضان یا ماہ محرم، یہ جو خاص مواقع ہوتے ہیں، خاص زمانے ہوتے ہیں، جی یہ موقع جو ہے وہ تعلیم سے زیادہ جو ہے وہ تبلیغ کا ہوتا ہے. جی تعلیم میں یہ ہوتا ہے کہ تعلیم میں ہم زمانہ نہیں دیکھتے ہیں، زمانے کو نظر میں نہیں رکھتے ہیں، اور ہم کن باتوں کو ہم اولویت میں قرار دیں، کن امور کو اولویت میں قرار دیں، ان پر ہم توجہ نہیں رکھتے ہیں، جی بلکہ ہم جو ہے وہ معلومات کا ایک ذخیرہ جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں لوگوں تک. صحیح یہ بالکل. ہوتی ہے تعلیم. جی لیکن تبلیغ جو ہے تعلیم سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تبلیغ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت
किन चीजों की ज्यादा जरूरत है समाज को। जो सामने हमारे मजमा बैठा हुआ है या जिस समाज में, जिस मजमे में हम गए हुए हैं तबलीग के लिए, उस मजमे को इस वक्त किन बातों की ज्यादा जरूरत है, जिन बातों की ज्यादा जरूरत हो उनको औलवियत में करार दिया जाए और उन्हीं बातों को पर जोर दिया जाए। नहीं ये कि मसलन हम जाएं और ऐसी बातों को शुरू कर दें कि जिनका अभी कोई महल और जिनका कोई अभी मकाम ना हो। मिसाल के तौर पर, शायद मिसाल के जरिए से लोगों के लिए वाजे हो जाए, मसलन आज के जमाने में माह मुबारक रमजान के पहले हफ्ते में हम पहुंचे और हम कहें कि आज हम कुएं के पानी के मसाइल आपके सामने पेश करेंगे कि मसलन कुएं का पानी अगर नजिस हो जाए तो कैसे उसे पाक किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो एक हफ्ता अगर हम उस पर गुफ्तगू कर डालें तो ये बताइए क्या जो मजमा है उसके लिए कि ये गुफ्तगू हमारी सूदमंद होगी, फायदेमंद होगी? नहीं। हर आदमी कहेगा मौलाना साहब आजकल कुआं कहाँ दिख रहा है, आजकल लोगों के पास हैंडपंप है, टंकी है, आप उसके मसाइल बयान कीजिए। वेल, तबलीग में हमेशा ये ख्याल रखा जाना चाहिए कि हमारे समाज को देखें, जब भी कोई भी मुज्तहिद, कोई भी मर्जा, मसलन हजरत आगा गुफ्तगू करते हैं तो हजरत आगा जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ईरान के माहौल को या मसलन इराक के माहौल को, अरब और फारस के माहौल को नजर में रखते हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का इलाका जो है उससे कहीं मुख्तलिफ है। हजरत आगा एक कुल्ली मेयार बताएंगे कि आपको तबलीग करना है, तबलीग किन चीजों की करना है वो हमें अपने इलाके के एतबार से तय करनी होगी कि हम जहाँ पर तबलीग कर रहे हैं वहां पे किन चीजों की ज्यादा जरूरत है, और जो चीजें औलवियत में आती हैं उनको, और बिलखुसूस जिन चीजों का ताल्लुक आखिरत से हो उनको हम पहले नंबर पर करार दें, और बाकी दीनी मालूमात को हम जो है वो दर्जा बंदी के एतबार से बाद के मरहले में करार दें, ताकि इन कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा किया जा सके। जी किबला, बहुत खूबसूरती से आपने वजाहत फरमाई और तबलीग के हवाले से आपने गुफ्तगू फरमाई। मैं एक सवाल इस उन्वान से, चूँकि हर दफ़ा जब भी हज़रत आगा गुफ्तगू फरमाते हैं तो तबलीग पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, तो सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि ख़ुद जो तबलीग है जो कि एक वाजिब किफ़ाई अमल है, इसकी क्या अहमियत है, इस उन्वान से भी अगर कुछ मज़ीद भी गुफ्तगू हो जाए। देखिए, तबलीग बहरहाल एक ऐसा अम्र है, एक ऐसा काम है कि जो अंबिया और रसूलों का वजीफा था। जी बेशक। तबलीग जो है नबियों की जिम्मेदारी थी, उनका फरीजा था कि पैगाम इलाही को लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए अगर ये काम जो है वो हमारे ओहदे और हमारे जिम्मे दिया जा रहा है तो हमको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें इस लायक समझा कि वो काम जो अंबिया का काम था, वो फरीजा जो अंबिया के कांधों पर था, उस फरीजे को अदा करने के लिए परवरदिगार आलम ने हम जैसे गुनहगारों को इंतखाब किया है। उसने हमें चुना है अपने दीन की तबलीग के लिए, अपने अहकाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये बहुत ही अहम काम और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ही अजीम सवाब है इस अम्र में कि इंसान अगर इस राह में कदम रखता है तो यकीनन परवरदिगार आलम हर एतबार से उसकी मदद करने के लिए आमादा होता है। परवरदिगार हर तौर से, हर लिहाज से उसकी मदद करता है। ये काम, इसकी अहमियत बहरहाल हजरत आगा के बयान से भी इस्तेफादा की जा सकती है कि इस काम की अहमियत का अंदाजा लगाना हो तो हम अगर अपने बुजुर्गान की सीरत में इस अमल को देखें तो अंदाजा होता है कि बुजुर्गान की नज़र में दीन की खिदमत कितनी अहमियत रखती थी। जैसा कि हजरत आगा ने नक़ल किया, ये दास्तान और ये बात जो है मैंने इससे कबल भी अपने उस्ताद के जरिए से सुना था कुमुल मुक़द्दस में। उन्होंने ये बिल्कुल यही पूरा माजरा बयान किया था कि मुबल्लिगीन, अब जगह उस्ताद ने नहीं बयान किया था, हज़रत आगा ने जगह बयान किया कि दोजाइल से कुछ लोग नजफ पहुंचे थे कि हमारे यहाँ एक मुबल्लिग की जरूरत है, बल्कि ये कहा जाए कि एक दीन की तालीम देने वाले की जरूरत है, एक ऐसे इंसान की जरूरत है कि जो आके हमारे यहाँ बच्चों को, हमारे यहाँ के लोगों को दीन से आशना कर सके। लिहाजा उस मौके पर ये शेख भी मौजूद थे और खुद मुजद्दिद शिराजी अयतुल्लाह शिराजी भी, शिराजी बुजुर्ग भी मौजूद थे।
لیکن انہوں نے یہ ذمہ داری خود اپنے ذمہ لے لی کہ میں جاؤں گا دوجیل میں تبلیغ دین کرنے کے لیے، وہاں پر لوگوں کو دین کی تعلیم دوں گا، اور یہ حوضہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جی جبکہ میں نے کہا کہ خود حضرت آغا نے بھی بیان کیا اور میرے استاد نے بھی بیان کیا تھا کہ جی یہ کسی لحاظ سے آیت اللہ شیرازی سے کمتر نہیں تھے، اگر یہ برتر نہ کہا جائے اور جی علمی اعتبار سے، لیاقت اور صلاحیت کے اعتبار سے اگر یہ نہ کہا جائے کہ ان سے زیادہ تھے، تو ان سے کم بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہ راستہ اپنایا اور حوضہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اور یہ خود جس وقت میں نے سنا تھا ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ عبرت کا محل تھا، عبرت کا مقام تھا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے وظیفے پر توجہ دینا چاہیے کہ اس وقت ہمارا وظیفہ کیا ہے، اس وقت ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے۔ انہوں نے مرجیت کی طرف توجہ نہیں دیا، ہو سکتا ہے وہ حوضے میں ڈٹے رہ جاتے، رکے رہ جاتے تو آگے چل کے ممکن ہے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہی کا نمبر آ جاتا اور وہ خود مرجع جہان تشیع قرار پاتے، لیکن انہوں نے اس کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں دی۔ اخلاص اسے کہتے ہیں، للہیت اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنا وظیفہ سمجھے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسا کون سا کام ہے کہ جو اس وقت ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ شرعی ذمہ داری انجام دی، جس کے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آیت اللہ مجدد شیرازی ان کے ایسے قدردان تھے کہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جس وقت آیت اللہ شیرازی کی خبر ملی ہے کہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں تو وہ پا برہنہ اپنے جہاں سے تھے وہاں سے دوڑتے ہوئے، بالکل جس حال میں تھے دوڑتے ہوئے باہر نکلے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، چونکہ یہ ایسے افراد جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی قیمت کیا ہے۔ بہرحال یہ اتنا اہم کام ہے کہ جس کو ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بغیر کسی کی توجہ کی جانب نظر کیے ہوئے، بغیر کسی کی واہواہی اور دنیا کے مثلا انعامات و اکرامات کو نظر میں رکھتے ہوئے ان تمام امور کو اصلا انسان سامنے نہ رکھے، بس یہ دیکھے کہ اگر ہم نے دین سیکھا ہے تو دین سیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا جس نے ہمیں اس لائق بنایا ہے وہ ہمارے کاندھوں پر یہ بھی ذمہ داری دیتا ہے کہ اگر تمہیں ہم نے علم دیا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے علم سے استفادہ کرو اور اپنے علم کو دوسروں تک پہنچاؤ، تاکہ جس طریقے سے تم ایک نیک اور بہترین راستے پر نکل پڑے ہو، تمہارے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی اس راستے پر آگے آئیں۔ جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور میں اس میں چونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے، تقریباً 4 منٹ کا ٹائم ہے، تو خود حضرت آغا نے اپنے خطاب میں، چونکہ یہ حالیہ میں جو تاریخ گزری ہے اس فتوے کا جو مرزا شیرازی نے صادر کیا تھا، تو اس عنوان سے جو ہے انہوں نے کچھ مرزا شیرازی کے علمی اور اصلاحی جو معاشرے کے اصلاحی امور ہے ان پر بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائی تھی، تو مختصراً ایک اشارہ آپ بھی فرما دیں۔ بہرحال چونکہ یہ موقع بہت کم ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ مجدد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں پر گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ اس سے قبل میں نے سال گزشتہ مجدد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں پر بہت تفصیل سے گفتگو کیا تھا کہ انہیں صرف ایک عالم نہ سمجھا جائے اور علمی خدمات کے سانچے میں انہیں نہ پرکھا جائے، بلکہ علمی خدمات کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سیاسی اور سماجی خدمات انجام دی ہیں وہ کم نہیں ہے، بلکہ میں تو اس منزل پر یہ کہتا ہوں کہ ایسے بزرگان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف مسجد کے مصلی اور حسینیہ کے منبر پر محدود نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف تقریر کریں، بلکہ سماجی اعتبار سے بھی جہاں ضرورت پڑے ہمیں میدان میں آگے آنا چاہیے، سیاسی اعتبار سے بھی جہاں ضرورت پڑے وہاں آگے آنا چاہیے۔ بس اس بات کا خیال، یہ آج کے زمانے کے لیے میں علماء اور آج کے زمانے کے مبلغین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ خیال رکھا جائے کسی بھی سیاسی
یا سماجی میدان میں آنے سے پہلے اپنے کو اتنا پختہ کر لے کہ سیاسی پارٹیاں اس انسان کو اعلی کار نہ بنانے پائیں یا سماجی خدمات انجام دینے والے اسے اپنے لیے ایک وسیلہ اور ہتھ کنڈا قرار نہ دیں، بلکہ یہ اگر آگے آتا ہے یہ سیاسی خدمات کے لیے یا سماجی خدمات کے لیے، تو یہ اتنا پختہ ہو کر آگے آئے کہ اس کا کام جو ہے وہ سیاست پر اثر انداز ہو، نہ کہ یہ خود سیاست سے متاثر ہو جائے، کہ جیسا کہ آیت اللہ مجدد شیرازی نے کام انجام دیا، بہترین خوبصورتی کے ساتھ سیاسی خدمات بھی انجام دی اور سماجی خدمات بھی انجام دی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ابھی ضرورت یہ ہے کہ سامرہ میں ایک حوضہ تاسیس کیا جائے، سامرہ میں حوضہ تاسیس کیا۔ انہوں نے ضرورت دیکھا کہ افغانستان میں شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پر انہوں نے افغانستان کے شیعوں کو اس زمانے کے جو وہاں پر حکام تھے ان کے ظلم اور جور سے نجات دینے کے لیے کاروائیاں انجام دی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمباکو کے مثلا سلسلے میں ایک اہم ترین اقدام انجام دیا جائے، لہذا وہ تاریخی فتویٰ صادر کیا کہ جس کے بعد سے سامراجیت کی کمر ٹوٹ گئی اس میدان میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ سامراجیت نے شیعہ مرجعیت کی طاقت کو پہچان لیا۔ بہرحال ایک مرجع جو واقعی مرجع ہے، جو واقعی عالم ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو صرف اور صرف تعلیمی خدمات تک محدود نہ کرے، بلکہ جس میدان میں بھی اسے ضرورت سمجھ میں آئے، احساس وظیفہ کرے، وہاں پر آگے آئے اور لوگوں کو یہ خدمت انجام دے، کیونکہ چاہے سیاسی خدمت ہو چاہے سماجی خدمت ہو، یہ سب کے سب یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے اور کار عبادت ہے۔ جی قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کے، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں فراموش نہ فرمائیں، اور فی الحال جو ہے قبلہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت ہمارا مختصر ہے اور اس مختصر وقت میں اتنی گفتگو ہم کر سکتے تھے۔ انشاءاللہ العزیز کل بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گی اسی وقت اسی پروگرام میں، اور فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ فرمائے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔